تمہاری یاد ہے کشتی امت کے نگہبان، بیڑا یہ تباہی کے قریب بان لگا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آئیے تمام عاشقان رسول، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا کلام۔ کئی عاشقان رسول خوش نصیب جلد ہی آقا کے مدینے میں پہنچنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے صدقے ہم سب کو بھی مدینے کی بعد مقبول حاضری نصیب فرمائے، اس تصور کے ساتھ کہ ہم تصور میں سوئے مدینہ روانہ ہیں، مل کے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مدینہ آنے والا ہے، 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 سب کہیے مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے۔ ہوئی امید بارآور، مدینہ آنے والا ہے، جھکا لو اب
اب سے سر جھکا لو، اب ادب سے سر مدینہ آنے والا ہے، کہیے مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا عطا ہو مجھ کو چشمے تر، مجھے دے دو دل مضطر، عطا ہو مجھ کو چشمے تر، مجھے دے دو دل مضطر، ذرا جلدی میرے سرور آقا، ذرا جلدی میرے سرور مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، کہیے مدینہ آنے والا ہے، مدینہ لا ہے، تڑپنے کا کرینہ دو، مجھے دو چاک سینہ دو، تڑپنے کا کرینہ دو، مجھے دو چاک سینہ دو، پے شبیر اور شبر آقا، پے شبیر اور شبر مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا، میں پہنچوں کوئے جانا میں، گریبا چاک سینہ چاک گرا دے، کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں پہنچوں، مدینے کاش میں اس بے خودی کے ساتھ روتا پھروں گلی گلی، دیوانگی کے ساتھ تڑپنے کا کرینہ دو، مجھے دو چاک سینہ دو، پے شبیر اور شبر مدینہ ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا، اور ٹھہر جا روح مضطر تو
ٹھہر جا روح مزتر تو نکل جانا مدینے میں خدا را اب نہ جلدی کر خدا را اب نہ جلدی کر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے اے میری موت سن ذرا پھر چلیں گے جہاں تو کہے گی کیونکہ اپنی آنکھوں سے آقا کا روزہ میں نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے اے موت ٹھہر جا میں مدینے حضور نو ناتا سنا لواں ٹھہر جا روح مزتر تو نکل جانا مدینے میں خدا را اب نہ جلدی کر خدا را اب نہ جلدی کر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے کہیے مدینہ آنے ہے مدینہ آنے والا ہے میری ہو آرزو پوری مجھے مل جائے منظوری بقیے پاک کی سرور آقا بقیے پاک کی سرور مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے کہیے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے میں مرنا چاہتا ہوں گنبد خضرا کے سائے میں وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ یہاں رہ کے جینا ہے مرنے سے بدتر اور وہاں جا کے مرنا ہے جینے سے بہتر میسر جو ہو ان کے قدموں میں جا کر وہی زندگی اصل میں زندگی ہے دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ میں اے میرے ماہ مبین دفن ہونے
ہر دم کروڑوں درود و سلام خدا را اب نہ جلدی کر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے اٹھو چھایا نور ہر شے پر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے تمام اسلامی تصور کرتے ہوئے بلند آواز سے کہیے مدینہ آنے ہے کہیے مدینہ ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاة علیہ کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پہ درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے البدور الصافرہ فی احوال الاخرہ کے اندر ایک بڑی پیاری حکایت نقل فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور کیسی شان تھی، کیسا ٹھاٹ باٹ تھا، کیسا مبارک انداز تھا۔ الطیر تظلہ کہ پرندوں نے سایہ کیا ہوا تھا، والجن والانس عن یمینہ وشمالہ اور جن اور انسان یہ آپ کے دائیں بائیں چل رہے تھے۔ فمر بعابد من بنی اسرائیل حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک بنی اسرائیل کے عبادت گزار، بنی اسرائیل کے عبادت کرنے والے شخص کے پاس سے گزرا تو اس عبادت گزار نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی زیارت کی اور ان کی ٹھاٹ باٹ کو، ان کی شان و شوکت کو ملاحظہ کیا، اس کو دیکھا اور وہ بول اٹھا۔ اس نے کہا یا ابن داود لقد عطاک اللہ ملکا عظیما، اے ابن داود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی بادشاہی عطا فرمائی ہے، ملک عظیم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ قال امام سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں فسمع سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس عبادت گزار کی بات کو سن لیا اور سننے کے بعد آپ نے اس کو ارشاد فرمایا التسبیح فی صحیفۃ المؤمن خیر مما اوتی ابن داود، اے اللہ کے بندے عبادت گزار آدمی یاد رکھ کہ ایک ایمان والے کے نامہ اعمال میں جو اللہ کا ذکر لکھا ہوتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کی جو نیکی لکھی ہوتی ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تم یہ ٹھاٹھ بات اور شان و شوکت دیکھ رہے ہو۔ فَإِنَّا مِمَّا أُوتِيَ ابْنُ داؤد سَيَذْهَبُ، ان قریب یہ شان و شوکت تو ختم ہو جائے گا، وَالتَّسْبِيحَةُ تَبْكِي، اور اللہ کا ذکر نامہ اعمال میں باقی رہ جائے گا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اس پیاری حکایت سے جو ایک بات سیکھنے کو ملی وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی عادت بنانی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب فارغ اوقات ہمارے ہوتے ہیں، اپنے کام سے ہم فارغ ہو جاتے ہیں اور ٹائم پاس کرنے کی جب باری آتی ہے، وقت گزارنا ہوتا ہے، تو پھر ہم مختلف مشاغل اختیار کرتے ہیں۔ گاؤں دیہات میں عمومی طور پہ ماحول یہ ہوتا ہے کہ 4 لوگ جو ہے وہ مل کر بیٹھ جاتے ہیں، 8 لوگ 10 لوگ مل کر بیٹھ جاتے ہیں، حکا جو ہے وہ اپنا درمیان میں رکھا ہوتا ہے اور حکے کو جو ہے وہ کش لگا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ باتیں بھی آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے کی یہ چل رہی ہوتی ہیں۔ کچھ فضول باتیں ہوتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو بعض اوقات گناہوں کے زمرے میں بھی جا پڑتی ہیں، کہ جو زیادہ باتیں کرتا ہے، زیادہ کلام کرتا ہے، بولتے ہوئے یہ نہیں سوچتا وہ کیا بولنے جا رہا ہے، تو بعض اوقات ایسی گفتگو بھی کر جاتا ہے جو اس کو گناہ کے عمیق گڑھے کے اندر بھی گرا دیتی ہے، یعنی گناہوں بھری گفتگو بھی ہو جاتی ہے، جھوٹ کا صدور ہو جاتا ہے، جھوٹ زبان سے نکل جاتا ہے، غیبت زبان سے نکل جاتی ہے، چگلی زبان سے نکل جاتی ہے، اور اگر یہ جھوٹ اور غیبت نہ بھی ہو تو فضول گفتگو بھی اگر کر رہے ہیں تو یہ بھی کوئی محمود اور اچھی بات نہیں ہے، بلکہ کیا ہی خوب ہو کہ میں جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاؤں تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرنے والا بن جاؤں۔ اللہ کریم فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، سبحان اللہ کہنا، یہ بھی ذکر اللہ ہے، اللہ اکبر کہنا یہ بھی ذکر اللہ ہے، الحمدللہ کہنا یہ بھی ذکر اللہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا یہ بھی ذکر اللہ ہے۔ اور یہ مبارک کلمات تو ایسے ہیں، یہ مبارک کلمات تو ایسے ہیں کہ ان کو زبان پر لانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اخلاص کی نیت کے ساتھ بندہ جب ان سارے ذکر اذکار کو اپنی زبان پر رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت میں ایک درخت بھی لگا دے گا۔ دنیا میں ہم نے کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے، چاہیے ہوتی ہے، تو اس کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے دولت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے ہمیں ارننگ کرنی پڑتی ہے، کچھ کمانا پڑتا ہے۔ جنت کی نعمت ایسی ہے، دنیاوی پیسہ دے کر جنت کی نعمت خریدنا یہ کیسے ہوگا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر بندہ ذکر اللہ کر رہا ہے تو گویا کہ یہ ذکر اللہ جتنا کرتا جائے گا، اللہ کی رضا کے لیے کرتا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ جنت کی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین جو مدنی چینل پر ہمارے ساتھ شامل ہیں، مل کر نیت کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو فضول اور فالتو گفتگو سے بچاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اپنا وقت گزاریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں، اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں اپنا وقت گزاریں گے، اور خوش نصیب ہے وہ شخص، خوش نصیب ہے وہ شخص جو تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہے۔ ایسے وقت میں جب اس کو کوئی دیکھ نہ رہا ہو، اکیلا ہے، تنہا ہے، کسی مقام پر ہے، جس بھی باادب انداز میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اس کا نام لے رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ایسا بندہ بڑا خوش نصیب ہے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرمان کا مضمون ہے کہ جو شخص تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ قیامت کا دن کیسا دن ہوگا؟ مشہور بات یہ ہے کہ سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی دہک رہی ہوگی، لوگ العطش العطش، ہائے پیاس کا شور مچا رہے ہوں گے، پسینہ نکل رہا ہوگا، ایک حد تک تو وہ پسینہ زمین میں جذب ہوتا جائے گا، لیکن پھر ایک وقت وہ آئے گا
کہ زمین پسینہ جذب کرنا چھوڑ دے گی، زمین پسینہ جذب کرنا چھوڑ دے گی. اب وہ پسینہ اوپر کو چڑھے گا، کسی کا ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، کسی کا سینے تک، کسی کا گردن تک، اور کوئی اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا. لیکن خوشخبری ہو اور مبارک ہو اس خوش نصیب کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تنہائی میں ذکر کرنے والا، تنہائی میں رب تبارک و تعالیٰ کی یاد کرنے والا اور آنسو بہانے والا ہے، کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی ہولناکی کے اندر بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. دنیا کی گرمی ہمارے سامنے ہے. انسان کا جسم یہ بڑا کمزور ہے، جو کہ گرمی کی شدت بھی برداشت نہیں کر سکتا، سردی کی شدت بھی برداشت نہیں کر سکتا. اب یہ ساری باتیں ذہن میں لا کے اب غور کرے کہ اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کروں گا، اور تنہائی میں بھی سوشل میڈیا یوز کرنے کی بجائے، تنہائی میں موبائل یوز کرنے کی بجائے، تنہائی میں گانے سننے کی بجائے، تنہائی میں دیگر کام کرنے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے، تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ پائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی یاد کرتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. تنہائی میں اللہ کا ذکر کریں، اگر مل کر کہیں بیٹھے ہیں وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، کہ یہ بھی بڑی سعادت مندی کی بات ہے. مشکات شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی ایک جماعت ہے، یطوفون فی الارض، جس کا کام یہ ہے کہ وہ زمین میں گھومتی ہے، ویلتمسون مجالس الذکر، اور ایسی مجالس کو تلاش کرتی ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے. میراث المناجی میں لکھا اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے. ایسی مجالس کو یہ تلاش کرتے ہیں. جب کوئی مجلس پاتے ہیں ان میں بیٹھ جاتے ہیں، اور جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کی جو محفل ہے وہ ختم ہوتی ہے، اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے استفسار فرماتا ہے، پوچھتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرضگزار ہوتے ہیں مولا تیری زمین پر سے آ رہے ہیں، تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، ہم وہاں سے آ رہے ہیں. اللہ کریم فرماتا ہے میرے بندے کیا ذکر کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یسبحونک، یا اللہ تیرے بندے تیری پاکی بیان کر رہے تھے. یمجدونک، یسبحونک، تیری پاکی بیان کر رہے تھے. ویمجدونک، اور تیری بزرگی کا بیان کر رہے تھے. ویحللونک، اور مالک و مولا تیری تحلیل کا بیان کر رہے تھے. ویکبرونک، اور تیری تکبیر کا بیان کر رہے تھے. اللہ کریم فرماتا ہے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا جنت کا سوال کر رہے تھے. اللہ کریم فرماتا ہے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض گزار ہوتے ہیں مولا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. اللہ کریم فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اب فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیرا ذکر سننے والے اس گروہ میں سے، اس مجلس میں سے ایک شخص ایسا بھی تھا جو تیرا ذکر سننے کے لیے نہیں آیا تھا. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لا یشکا جلیسہم، ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا، شقی نہیں رہتا، میں نے اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیا ہے. شیخ طریقت امیر سنت، کیسی پیاری بات، اللہ کریم کی بارگاہ میں مناجات، کیسی پیاری دعا عرض کرتے ہیں. ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، مولا ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، ورد زبان رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو، میری فضول گوئی کی عادت
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. نگران شورا کی آمد مرحبا. روز کی برسات ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو. تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سلسلہ مثالی معاشرہ یہ جاری ہے، اور آج ہم جس موضوع کو لے کر آئے تھے وہ ہے علم کی کمی. توجہ کے ساتھ سلسلے میں شامل لینے کی کوشش کیجیے. علم کی کمی یہ ایک ایسا اہم موضوع ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کے معاملات کو دیکھیں. اچھا یہ وضاحت کر دوں کہ علم کی کمی سے یہاں جو مراد ہے یہ علم دین کی کمی ہے، اور بالخصوص اگر واقعی بیان کیا جائے تو علم دین ہی کی کمی کے بہت سارے یہاں پر معاملات ہیں. یعنی ہمارے یہاں بچے کی ولادت ہونا، چلے بچے کی ولادت سے پہلے چلتے ہیں شادی. اب شادی بھی کرنی ہے تو علم کی کمی. ہم لوگ چلتے ہیں رسم و رواج پر، طور طریقے، رسم و رواج کیا ہے، آج کل کیا چل رہا ہے، کیسے شادیاں ہو رہی ہیں، جو دیکھا وہ ہم کرنے کے لیے بیٹھ گئے. تو شادی جب ہمارے یہاں ہوتی ہے تو علم دین کے مطابق نہیں ہوتی. میں جرنل بات کرتا ہوں، نہ کہ 100% پہ بات کرتا ہوں. یہ طور طریقے، رسم و رواج، اپنے خاندان کے انداز، گاؤں دیہات، اپنے شہروں کے انداز، اس کے مطابق ہماری عموماً شادی کی تقریبات ہوا کرتی ہیں. اب یہ شہروں میں الگ ہوتی ہے، گاؤں میں الگ ہوتی ہے، اور جگہوں پر الگ ہوتی ہے، ملک میں الگ ہوتی ہے، بیرون ملک اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہوگا. اگر شادی کے بعد بچہ ہو گیا تو بچے کی ایک اپنی ریت رواج، رسم و رواج ہے، اس کے ایک اپنے انداز ہیں. تو کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو تو کچھ اپنا انداز ہے، اس کے اپنا انداز ہے، قبیلوں کا، برادری کا، گاؤں کا، شہروں کا ایک اپنا اپنا انداز ہے خوشی کا. اسی طرح چلتے موت میت ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے تب بھی اپنے انداز ہیں. حتیٰ کہ اگر ہم اپنی زندگی کے کاروبار کی طرف جاتے ہیں تو باپ دادا نے جس طرح کاروبار کیا، بیٹے نے اسی طرح کاروبار کرنا شروع کر دیا. کبھی پوچھا نہیں کہ اس کا شرعی طریقہ کیا ہے، اسلام و دین اس معاملے میں کیا رہنمائی کرتا ہے. یہ ہمارا ایک ٹرینڈ ہے، ایک طرز عمل ہے، ایک زندگی کا انداز ہے کہ ہم اپنے گھر میں باپ داداؤں کا، فیملی ممبرز کا جو طور طریقے چل رہے ہوتے ہیں محلے میں، علاقے میں، برادری میں، ہم اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات اگر کوئی شخص آ کر ہم کو مذہبی بات بتا دے تو اب جھٹکا لگتا ہے کہ بھائی یہ کہاں سے لے کر آ گئے، ہم نے تو کبھی بھی نہیں سنا. تو بھائی آپ سننے گئے کب تھے؟ آپ تو اپنی قوم میں، اپنی برادری میں، اپنے گاؤں دیہات میں مصروف تھے، آپ نے کبھی کسی کی سنی نہیں تھی. ہم تو مسجد میں جاتے تھے، کبھی مولانا نے بتایا نہیں. مولانا نے تو بتایا ہوگا، تم گئے اس وقت جب خطبے کا ٹائم تھا.
مولانا نے عربی میں خطبہ کہا، تم کو عربی آتی نہیں تھی. اب وہ لوگ ہم کو پتہ نہیں تھا. تو گئے کب تھے پوچھنے کے لیے؟ کبھی گئے کسی مفتی سے پوچھنے کے لیے؟ اب ہم نے مسجد کے امام سے پوچھا تھا. تو مسجد کے امام بھلے ٹھیک ہے داڑھی والا ہوگا، لیکن ہر داڑھی والا کوئی عالم ہے؟ یا اتنے ماشاءاللہ داڑھی والے اسلام میں موجود ہیں، بلکہ داڑھی والے بھی ہیں، ٹوپی والے بھی، امام والے بھی ہیں. تو کیا سب کو پورا علم دین پتہ ہوتا ہے یا سب کو مسائل پتہ ہوتے ہیں؟ نہیں پتہ ہوتا. اب آپ کسی بھی داڑھی والے، ٹوپی والے، امام والے سے پوچھ لو، اور آپ بولو ہم نے تو پوچھ لیا تھا. اس کو تو اتنا بھی علم نہیں ہوگا ٹوپی والے، داڑھی والے، امامی والے کو. ہو سکتا ہے کہ مجھے مسئلہ معلوم نہ ہونے کے باوجود کیا بولنا چاہیے، منع کر دینا چاہیے یا غلط مسئلہ بتا دینا چاہیے. اس کو تو اتنی علم دین کی کمی اس کو لاحق ہوگی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہمارے یہاں علم دین حاصل کرنا دنیا میں کہیں بھی ہیں. اب آپ خاص زراعت کا پیشہ ہو یا کسی کی فیکٹری ہو، کوئی کپاس اگاتا ہو یا کوئی کپاس خرید کر اس کا دھاگا بناتا ہو، کوئی دھاگے والے سے دھاگا خرید کر اس کا کپڑا بناتا ہو، کوئی کپڑے والے سے کپڑا خرید کر اس کا کوئی گارمنٹس بناتا ہو، یہ جتنے بھی بنانے والے ہیں، بلکہ جس نے کپاس اگائی تھی اس کپاس اگانے والے کے پاس جو مزدور کام کرتا ہے، وہ مزدور سے بھی اگر آپ لے لیجئے بات، بلکہ اس کپاس کے خریدنے کے لیے اس نے جو دانہ خریدا، بیج خریدا، وہ جس سے خریدنے کے لیے گیا اس سے بھی جا کر پوچھو. تو پوری کی پوری اگر چین کی بات کی جائے، پوری ترتیب کی بات کی جائے، تو اس میں شرعی معاملہ پوچھنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے ٹائم کس کے پاس ہے؟ پوچھتا کون ہے؟ یہاں تو حضور ایک دوسری بات بھی ہے نا، آپ پوچھنے کی بات کرتے ہیں، یہاں تو یہ بھی بات ہوتی ہے جھٹو جی مولویوں کی پتہ ہے، مولوی ہمیں چڑھتے رہتے ہیں. یعنی ان لوگوں کو جو ہے، یہ مولانا لوگوں کو کیا پتہ ہے، یہ ہمیں ہانکتے رہتے ہیں، انہوں نے اپنی شریعت بنائی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یعنی جب بولنے پر آتے ہیں تو ایسے بولتے ہیں کہ جیسے یہ ہی سب کچھ جانتا ہے، دنیا اسی نے دیکھی ہے، سارے تجربات اس کے ہیں، بڑا معاملہ ہے، بڑا یہ ہے، بڑی نظر ہے، بڑا تجربہ کار آدمی ہے، بڑا پریا پنچایت کا بندہ ہے. اور جو عالم دین بعض ہوتے ہیں یا ائمہ کرام ہوتے ہیں، ان کو بالکل ڈی ویلیو سا بنا دیتے ہیں. جھڈو جی کتنا دی غلط سن دے پہ وہ چھوڑیں جی کن کی باتیں سن رہے ہیں آپ. یہ بھی انداز بعض کا ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم مطلب کہ کسی بھی مولانا سے یا عالم سے یہ پوچھنے تھوڑی جا رہے ہیں کہ حضور یہ جو ہمارے یہاں جو گیہوں اگی ہے اس میں کیڑا تو نہیں لگا، یہ صاف، یہ صحیح ہے؟ یا اس سے یہ پوچھتے جاتے کہ یہ جو ہمارے جو کپاس اگی ہے یہ روئی صحیح ہے؟ یہ پوچھے کب گئے ہم لوگ؟ نہ آپ کو یہ کہا گیا کہ ان سے یہ پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں آپ. یہاں تو جو شرعی مسئلہ ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں، تجارت میں کر رہا ہوں، شادی میں کر رہا ہوں، جو رسم و رواج، طور طریقہ میرے یہاں رائج ہے، یہ اسلام و دین اس کی اجازت دیتا یا نہیں دیتا؟ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا جی، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان کو اتنا تو پتہ ہونا ہی چاہیے نا کہ میرا جو بھی کام ہوگا وہ اسلام اور دین کے مطابق ہوگا. یہ اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے نا، چاہے وہ مولانا ہے، مولانا نہیں ہے، وہ مذہبی ماحول کے قریب ہے یا نہیں ہے، وہ مسجد میں جاتا ہے یا نہیں جاتا، وہ مولانوں کے بارے میں، امام کے بارے میں، عالم کے بارے میں جو کسی طرح کا بھی اگر مساقت وہ تبصرہ کرتا بھی ہے، تو سمپل سی بات اتنی تو ضرور ہے نا کہ جو مسلمان ہے اس مسلمان کو کم از کم اتنا تو علم ہونا ہی چاہیے کہ میرا ہر عمل اسلام و دین یعنی قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا. میں مسلمان ہوں، میں نے کہا لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور میں اس شریعت اسلام کو ماننے والا ہوں، میں اس دین کو ماننے والا ہوں. تو جب میں اس دین کو ماننے والا ہوں تو میں قرآن کو ماننے والا ہوں، میں حدیث کو ماننے والا ہوں، میں اسلام کی تعلیمات کو ماننے والا ہوں. تو جو مجھے اسلام اور دین کے احکام بیان کیے جائیں گے میں اسی کے مطابق چلوں گا. اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے کہ نہیں یار یہ کیسے ہوگا. ایک تو یہ بنیادی بات ہم کو سمجھنی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے سارے معاملات جو آج کر رہے ہیں یا جو کل کریں گے، ان تمام تر کاموں کو ہم نے کرنا کیسے ہے؟ جیسا اسلام و دین ہمیں کہتا ہے ویسے کرنا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو ہاتھ اٹھائیے. ہاں. اور جو موبائل فون کے ذریعے موویاں بناتے ہیں، ٹیلی فون پہ باتیں کر رہے ہیں،
اس طرح کا کوئی کام اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں تو نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی علم کی بات ہے، یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا. ان میں بعض صورتوں میں یہ عمل کرنے والا گناہگار ہوتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی دین کی بات ہو رہی ہو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب اس میں یہ مت دیکھنا کہ وہ تو داڑھی والا تھا، وہ تو کرتا تھا، وہ تو امامے والا ہوتا کرتا تھا، وہ بھی میرے ساتھ لگا ہوا تھا. میں پہلے عرض کر رہا ہوں، علم یہ اس کا معاملہ ہی الگ ہے. اگر کوئی اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مدنی اب جیسے کہ آپ آئیں، ٹھیک ہے، آپ میں سے کئی ایسے آئیں جن کی نہ داڑھی ہے نہ سر پر امام آئیں ماشاءاللہ، ابھی ادھر نیکی کی دعوت ہو رہی ہے، اسلام و دین کی باتیں ہو رہی ہیں، سمجھ میں آئے گی کہ ہاں یار یہ بھی درست ہے، یہ بھی درست ہے، یہ غلط، یہ غلط، آج سے توبہ، آج سے میں گناہ نہیں کروں گا، آج سے نیکی کے راستے پہ چلوں گا، میں پوری ایک مٹھی داڑھی سجاؤں گا، سر پر میں بھی امامہ سجاؤں گا کہ امامہ نبی پاک کی سنت ہے، داڑھی منڈانا حرام ہے، ایک مٹھی سے گھٹانا حرام ہے، یہ ساری باتیں میں نے سیکھی، نماز پابندی کے ساتھ پڑھوں گا. اب آپ یہ سب لے کر جذبہ بھی لے لیا، آپ نے جذبہ بھی لے لیا کہ نماز ایک وقت کی چھوڑنی نہیں ہے، یہ جذبہ مل گیا. داڑھی مجھے کٹانی ہے نہ گھٹانی ہے، ایک مٹھی تک رکھنی ہے، یہ آپ کو جذبہ مل گیا، عمل بھی کر لیا. اب ننگے سر نہیں رہنا. میرے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک پر امامے کا تاج سجا رہتا تھا، میں نے آج سے امامہ اپنے سر پر سجانا ہے، یہ بھی جذبہ مل گیا. میں نے سنتوں بھرا لباس پہنا، یہ بھی جذبہ مل گیا، یہ جذبہ مل گیا، یہ چیز آ گئی، داڑھی بھی آ گئی، ماشاءاللہ سر پر امامہ بھی آ گیا، اور لباس بھی ہمارا بدل گیا. اب دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اب نماز کا تو میں نے جذبہ لے لیا، نماز پڑھنی کیسے یہ سیکھا. اب داڑھی اور امامت دیکھ کر کوئی بھی مجھ سے مسئلہ پوچھے گا تو مجھے تو یہ بھی دیکھنا ہے، اب نماز درست کرنی ہے، قرآن کی تلاوت درست کرنی ہے. اب مجھے صرف یہ نہیں کہ اگر داڑھی نے امامہ آیا تبھی یہ کرنا، ہر مسلمان کے لیے. لیکن یہاں میں جنرل سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ علم دین سیکھنے کے لیے ہم نے کون سا وقت دیا. جذبہ ملنا اور اپنے اندر تبدیلی لانے کے ساتھ ساتھ اب علم سیکھنے کا مرحلہ ہے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. ان تمام تر چیزوں کا علم سیکھنا یہ اب ہم سب پر ضروری ہے کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، یہ کرنا ہی کرنا ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین، کہ ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا یہ فرض ہے. تو فرض کا علم حاصل کرنا فرض، واجب کا علم حاصل کرنا واجب، سنت کا علم حاصل کرنا سنت. اب جو ہم بیٹھے ہیں ہمیں علم سیکھنا ہے اور ہمارا موضوع ہی ہے علم کی کمی. آج علم کی کمی کی وجہ سے ہمارے معاملات بگڑتے چلے جا رہے ہیں. اور ہم اگر اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں، کاروبار کا جائزہ لیتے ہیں، کما تو رہے ہیں آپ، کیا یہ کمانا جائز ہے؟ لین دین کر رہے ہیں، کیا یہ لین دین کرنا جائز ہے؟ علم کس سے سیکھیں حضور؟ آپ علم سیکھنے کی بات کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، بالکل علم جو ہے وہ سیکھنا چاہیے. ان لوگوں نے بعض کا لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں کہ جی یہ جو مولانا حضرات ہیں انہوں نے اپنے لیے مسئلے اور رکھے ہوئے ہیں، ہمارے لیے مسئلے جو ہے وہ اور رکھے ہوئے ہیں، یا پھر ان کا اپنا تو عمل ٹھیک نہیں ہے، یہ ہمیں کیا بتائیں گے، ہم کیا ان سے سیکھیں گے، پہلے اپنا آپ تو سیدھا کر لیں، ہمیں بعد میں سکھائیں. یوں بھی بعض اوقات بندہ جو ہے وہ اس ڈگر پر بھی چل رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بڑا دانش مند ہوں، میں بڑا جہاں دیدہ ہوں، میرا بڑا تجربہ ہے، میں نے بڑی دنیا دیکھی ہے، بڑے جو ہے وہ اللہ نے اکر و دانش سے مجھے نوازا ہے. تو یہ سن کر سامنے والے بندے کو تو بالکل ہی، یعنی اس میں اگر کوئی خرابی بھی ہے تو اس کی خرابی کو یوں لے کر آئیں گے کہ چھوڑو جی، ان کو ڈی ویلیو بالکل بنا دیں. ایسا ہر کوئی نہیں سوچتا، ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا. ہزاروں میں چند ایک اتنا کی الٹی سیدھی باتیں کرنے والے ہوتے ہیں، اب ان کا دماغ درست ہو جائے گا انشاءاللہ. ایسا نہیں ہوتا، ہر ایک ایسا نہیں ہوتا. یہ جذبہ لے کے جائیں گے کہ ہمیں علم دین حاصل کرنا ہے. اب آپ دیکھیں نا، ہم اتنی بڑی تعداد جمع ہو جائے، میں ہاتھ اٹھانا بھی نہیں، میں آپ سے پوچھتا نہیں ہوں، بتانے کے لیے، ذہن بنانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اب اگر کوئی پوچھ لے کہ اچھا بتاؤ بھائی کس کس کو دیکھ کر قرآن پڑھنے آتا ہے، تو اب دیکھ کر صحیح قرآن پڑھنے بھی نہیں آتا ہوگا، اس کی بڑی تعداد ہوگی. وہ یوں تو کھول کر بیٹھ جائے گا، اس کو تو لگے گا کہ میں تو صحیح پڑھ رہا ہوتا ہوں، لیکن جب یہ کسی کو سنائے گا تو پتا چلے گا کہ اس کو صحیح پڑھنے آتا یا نہیں آتا.
اب مجھے آپ بتائیے، چاہے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہوں یا مدنی چینل کے ناظرین ہوں، جو بھی ہوں، اب جس سے دیکھ کر قرآن پڑھنے نہیں آیا، وہ چاہے گاؤں میں رہتا ہو، دیہات میں رہتا ہو، شہر میں رہتا ہو، یا فیکٹری والا ہو یا زمیندار ہو، یہ جو بھی ہو، وہ دیکھ کر قرآن ہی نہیں پڑھ سکتا، تو اب اس سے بڑھ کر علم کی کمی کیا ہوگی آپ بتائیے۔ اب علم کی کمی اپنے موضوع رکھا، ہم بولیں گے جہالت، تو یہ برا لگے گا کہ یہ جاہل بولتے ہیں، تو چلو جہالت نہ صحیح، یہ نہیں بولتے بھائی، علم کی کمی بول دیتے کہ اس سے تھوڑا ہلکا ہے کہ آدمی کو لگے گا چلو علم کی کمی کی بات کر رہے ہیں۔ تو اب یہ اس سے بڑھ کر علم کی کمی کیا ہوگی میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کہ ہم دیکھ کر قرآن پاک نہ پڑھ سکیں۔ اس علم کی کمی کو کیسے دور کریں، کچھ ذرائع بھی بتائیں۔ بھائی یہ ذریعہ ایک یہ ہے، ٹھیک، جیسے ابھی ہم آئے نا، جی ذرا ایک ہے۔ پھر ہم دیکھیں کہ ایک چیز سے جب نفرت ہوتی ہے نا، جی تو اس کو چھوڑنے کا آدمی ذہن بناتا ہے۔ ہماری یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس قدر پیچھے ہیں اور اس سے کتنا نقصان ہے۔ جیسے ہمارے اسلامی بھائی نے بتایا کہ آپ ہی تو بتا رہے تھے، آپ نے تو بتایا تھا کہ وہ کہیں یہ درس دے رہے تھے ہمارے سلمان بھائی کسی گاؤں دیہات میں، تو انہوں نے وضو ٹوٹنے کا طریقہ بیان کیا، یہی تھا، وضو کے فرائض 4، وضو کے 4 فرائض بیان کیے۔ تو وضو کے 4 فرائض بیان کیے تو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ الجھ پڑا آپ سے، جی کیا کہنے لگا؟ اس نے کہا جی استنجا کرنا فرض ہے، یہ آپ نے بتایا ہی نہیں۔ استنجا کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ اس سے مطلب یہ بحث کرنے لگا، اب وضو کے 4 فرض بیان کرنا کچھ اور ہے، استنجا کے متعلق بیان کرنا کچھ اور ہے۔ اب وہ اس کو وضو کے 4 فرض سننے کا، اس کو شاید زندگی میں پہلی بار سنا ہوگا کہ وضو میں بھی 4 فرض ہوتے ہیں، یہ بھی ہوگا، شاید یہاں بھی بیٹھے ہوئے ایک تعداد نے پہلی بار سنا ہوگا کہ وضو میں بھی 4 فرض ہوتے ہیں۔ اب وضو میں کون سے 4 فرض ہوتے ہیں یہ، اور یہ فرض کیسے رہ جائے گا یہ، اور یہ فرض کیسے پورا ہوگا یہ، کون سی کوتاہی اس فرض کے پورا کرنے میں ہو جائے گی کہ جس سے فرض پورا نہیں ہوگا یہ، ان تمام تر چیزوں کا علم سیکھنا۔ اب اپنے تو وضو خانے پہ بیٹھے اور ٹھٹ ٹھٹ کر کے، ابھی تو جس کو آتا تھا اس نے تو ابھی دعا پڑھی، نیت کی، اور اگلا اس کے ساتھ بیٹھا تو وہ وضو کر کے پاؤں دھو کر فارغ ہو کر نکل گیا۔ ارے بھائی کیا ہوا؟ میرا وضو ہو گیا، ادھر نیت پوری ہوئی نہیں ہے، تیرا وضو ہی پورا ہو گیا، ٹھیک ہے بھائی، ہو گیا ہوگا وضو پورا۔ کیا منہ دھویا، کیا کونی تک ہاتھ دھویا، کیا پاؤں ٹکنوں تک دھوئے ہوں گے، کیا کلی صحیح کی ہوگی، کیا ناک میں پانی چڑھایا گیا، کیا چوتھائی سر کا مسح کیا ہوگا، کیا کیا ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب گٹکا منہ میں، پان منہ میں، دانت خراب، منہ خراب، دانتوں میں کیا کیا چیزیں پھنسی ہوئی، نکالی نہیں نکالی، کلی صحیح کی نہیں کی، ناک میں پانی چڑھایا نہیں چڑھایا، ناک صاف کیا نہیں کیا، بدن کس کو پاک کرنا بولتے ہیں، کپڑا پاک کرنا کس کو بولتے ہیں، جگہ کا پاک ہونا کس کو بولتے ہیں، یہ کبھی سیکھا ہم نے؟ اگر گاؤں دیہات اور کھیتوں میں ہوتے تو وہاں جانور، بیل، پتہ نہیں کیسے کیسے جانوروں کے ساتھ، تو جانور جو نکالے گا تو وہ کیا نکالتا ہے، کبھی وہ پیشاب کرے گا، کبھی وہ گوبر کرے گا، کبھی کیا، پاکی ناپاکی، طہارت نا طہارت، اس سے کیسے خود کو بچانا ہے، کبھی اس کا علم حاصل کیا کہ نہیں کیا؟ مسجد میں جانا ہے کیسے جانا چاہیے، اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں کیسے جانا ہے؟ تو جو مدنی چینل پہ بھی ہیں ان کو چاہیے کہ جب بھی مسجد کی طرف کبھی بھی آئیں تو ہمیشہ آداب مسجد کا بیان کر کر آنا چاہیے، کہ اگر ہم ہزاروں اسلامی بھائیوں کو مسجد لا رہے ہیں تو اللہ کے گھر میں لا رہے ہیں، تو اللہ کے گھر میں آنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، اللہ کے گھر میں رہنا کیسے، اللہ کے گھر میں سونا کیسے، اللہ کے گھر میں اٹھنا کیسے ہے۔ اب پتہ چلے سامان وہاں پڑا ہے تو بال وہاں اتار کر پھینکے، یہ ہوا وہ ہوا، اللہ نہ کرے پتہ چلے کہ مسجد میں آئے تھے ثواب کمانے کے لیے، یا تو ہمیں مسجد کے آداب بھی نہیں پتہ تھے۔ تو اب یہ ساری چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ جو بھی دنیا بھر میں دیکھو سن رہے ہیں، یہ علم کی کمی ہے یا نہیں ہے؟
یہاں ایک اور بھی ایشو ہوتا ہے حضور، اگر جیسے جس حالت کا آپ بیان کر رہے ہیں، جیسے اپنی بھینسوں کا دودھ دھو کر آپ مسجد میں آئے ہیں، اور اگر وضو خانے پہ جا رہے ہیں وہ گندے پیر لے کر ہی، بعض اوقات جوتے، بعض اوقات آپ دیکھیں نا جی جو اس طرح کے کام کرتے ہیں گاؤں وغیرہ، گاؤں دیہات میں، ان کے آپ جوتے دیکھیں تو وہ بھی بڑے قابل رحم ہوتے ہیں۔ بہرحال جوتے لے کر، وہ گندے جوتے، گندے پاؤں لے کر اگر مسجد میں آپ آئیں اور کوئی بول دیتا ہے کہ آپ پہلے جو ہے وہ پاؤں دھو لیں، اس کو یہ مسجد میں نجاست والے پاؤں نہ لگائیں یعنی مسجد میں، تو پھر بولتے ہیں تسی مسیح ٹی وی بینڈ نہیں دیندے سکون نال، یعنی مسجد میں بھی سکون سے نہیں بیٹھنے دیتے، آنے بھی نہیں دیتے، ایسی آنا ہی چھڑ دیں، یعنی ہم آنا ہی چھوڑ دیں، کیا کریں، یعنی آنے بھی نہیں دیتے۔ اس طرح کی بات کا جو ایٹیٹیوڈ آتا ہے، اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ اس پر مجھے ایک چٹکلا یاد آیا، ایک دیہات میں ایک بیل بھاگ کر مسجد میں داخل ہو گیا۔ اب بیل تو بیل تھا، مسجد میں گھس گیا۔ وہ مسجد میں جو مقتدی تھے، جو بیٹھے ہوئے تھے، وہ ہراوڑی ہو گئی۔ اچھا، اس میں جو مسجد کا جو مولوی صاحب تھے، امام صاحب، وہ کچھ بیان کر رہے تھے، تو وہ بیل جب آیا تو ہراوڑی ہو گئی۔ تو امام صاحب نے کہا عجیب جاہل قسم کے لوگ ہیں، بیل پکڑ کے نہیں رکھتے، بیل مسجد میں گھس گیا۔ وہ جو بیل والا تھا وہ باہر سن رہا تھا، باہر نکل کے باہر سے کہتا ہے او امام صاحب وہ کیوں ڈانٹتے ہو، وہ بیل آیا، کبھی ہم کو دیکھا ہے مسجد میں؟ اب دیکھو یہ چیز ہے، یہ چٹکلا ہے معاذ اللہ، یعنی ہم کبھی مسجد میں آئے، بیل تو آ گیا۔ تو یہ عجیب ہے، ایسا آپ اپنے گاؤں دیہات اور شہروں کا حال دیکھیے، آپ کی مسجد میں نمازی کتنے ہیں؟ بلکہ مسجد تھوڑا سا آپ کے گاؤں دیہات کے کارنر پر ہوگی، کتنے آپ کے یہاں مسلمان ہیں جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اور یہ کس کی عقل میں نہیں آئے گا کہ جب مسجد میں جانا ہے تو کپڑے پاک صاف ستھرے۔ ہمارے بزرگ تو قیمتی لباس رکھتے تھے نماز کے لیے، جی ہاں، مہنگے قیمتی لباس رکھتے تھے کہ جب نماز پڑھنے جائیں گے تو ہم یہ قیمتی عمدہ لباس پہن کر اور خوشبو لگا کر جائیں گے کہ یہ دیکھو جا کر رہے ہیں، اللہ کے حضور جا رہے ہیں۔ یعنی بندہ مسجد میں جائے میلہ کچیلا جائے گا، اللہ کے حضور جائے گا تو میلہ کچیلا جائے گا، اس کی عبادت کرنے کے لیے جائے گا تو کیا مطلب کہ بدبو آئے گی؟ اچھا، آپ کے یہاں دعوت ہوتی ہوگی، دعوتیں ہوتی ہوں گی، تو کیا دعوت میں اسی طرح ہم چلے جاتے منہ اٹھا کر؟ ابا کیسے وہ کام پر تھا، کام سے آگئے، ہم کام سے نکلتے ہیں، گھر جاتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، دعوت کے الگ کپڑے پہنتے ہیں، اور وہ بالکل صاف ستھرے ہو کر ایک خوشبو لگا کر پھر دعوت میں جاتے ہیں کہ اگلے کو بھی لگتا ہے کہ یار واقعی کو خوشی منانے کے لیے آیا ہے، یہ ایسے ہی مطلب منہ اٹھا کر نہیں آ گیا۔ جب ایک عام آدمی کے گھر جاتے ہیں، تیاری کے ساتھ جاتے ہیں، اللہ کے حضور عبادت کے لیے، نماز کے لیے آئیں، تو کیا اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کریں گے؟ یعنی اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں، جس کا ترجمہ جو مجھے یاد پڑتا ہے یہ ہے کہ جب تم مسجد کی طرف جاؤ تو زینت حاصل کرو، یعنی جب زینتکم عند کل مسجد، یعنی نماز کے لیے جب جانا ہے، مسجد کی طرف جانا ہے تو زینت حاصل کرو۔ آدمی صاف ستھرا ہو کر مسجد کی طرف جاتا ہے، اسی طرح نہیں چلا جاتا۔ لیکن یہاں تو بدقسمتی کے ساتھ مسجد میں جانے والے کتنے، خود آپ اپنے اطراف و گاؤں دیہاتوں کا حال دیکھ لیجئے گا، مشکل سے ایک کا صف ہوتی ہے، اس میں بھی زیادہ تر آپ کو بوڑھے ملیں گے، بالکل بوڑھے ملیں گے کونے میں۔ ہم تو مدنی قافلوں میں سفر کر کے دیکھا ہے نا کہ گاؤں دیہاتوں میں اسپیشلی اطراف میں مسجدوں کا کیا حال ہے، نمازیوں کا کیا حال ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کی، یعنی نوجوانوں کی بڑی تعداد نماز نہیں پڑھتی، مسجد میں نہیں جاتی، بالکل بوڑھے ریٹائرڈ قسم کے اسلامی بھائی یہ کئی مسجد میں کونے میں پڑے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، ان بیچاروں کی عمریں 70 80 سال ہو جاتی ہے، حقیقت ہے کہ صحیح تو ان کو نماز پڑھنے بھی نہیں آتی۔ اے میرے دعوت اسلامی کے مبلغوں، ان 70 80 سال کے ہمارے بوڑھے مسلمانوں کو نماز کون سکھائے گا؟ ان کو قرآن کی تلاوت کون سکھائے گا؟ ان کو فرائض و واجبات کا علم کون سکھائے گا؟ انہیں غسل و وضو کا طریقہ کون سکھائے گا؟ یہ سیکھیں گے جب آپ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، مدنی قافلوں میں سفر، اپنے علاقوں کی مساجد میں سفر کریں۔ امت کا درد اللہ ہمیں دل میں پیدا کرنا نصیب فرمائے، آمین، کہ ہم اصلاح امت کے لیے کچھ کام کریں۔
ہمارے ملک پاکستان کی بات کروں تو 70% سے زائد آبادی ہمارے یہاں دیہاتوں میں رہنے والی ہے، گاؤں دیہاتوں میں رہنے والی ہے. تو کیا وہاں پر جا کر علم دین حاصل نہیں کرنا یا علم دین نہیں پہنچانا، یہ سب ہماری ذمہ داریاں ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کس طرح نیکی کی دعوت دیتے تھے، اسلام و دین کی دعوت دیتے، حتیٰ کہ آپ طائف گئے جہاں آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، آپ کے ساتھ کیسی کیسی تکلیف ہوتی تھی. خیموں میں جا جا کر آپ نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے، اسلام و دین کا پیغام پہنچایا کرتے تھے. مگر آج مسلمانوں کو ٹائم نہیں ہے. آج آپ اپنے یہاں ہوٹل اور چوکوں کا حال دیکھیں. میں آیا ہوں آپ کے اطراف علاقوں کے اندر، اگر میں کہوں کہ کافی آیا ہوں تو شاید میں غلط نہیں ہوں. سالوں سفر کیے میں نے آپ کے یہاں، سالوں سفر کیے ہیں، اکیلے سفر کیے ہیں، اسلامی بھائیوں کے ساتھ سفر کیے ہیں، بسوں میں، ویگنوں میں، کوسٹروں میں سفر کیے، سفر کیے الحمدللہ. آپ کے بہت سفر کیے میں نے گاؤں دیہاتوں میں. اور دیکھیں چوک آباد، ہوٹل آباد، اس پر فلمیں دیکھنے والے، ڈرامے دیکھنے والے آباد، ادھر بیٹھ کر کوئی کیا گیم کھیل رہا ہے، کوئی کیا گیم کھیل رہا ہے. مسجد کے اندر نماز کے لیے کوئی نہ آئے. اللہ کا مدنی دورہ کرنے کے لیے جب نکلتے تھے یقین مانے کوئی مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. اور جائے جائے آ رہے ہیں، جائے جائے آ رہے ہیں، جائے جائے آ رہے ہیں. بہت زیادہ بولیں گے ارے وہ مولانا کپڑے ناپاک ہے، کپڑے. ارے بھائی تو تم کو کپڑے پاک کرنے کا ہوش نہیں تھا. یہ مولانا جب نیکی کی دعوت دینے آیا تب پتہ چلا کپڑے ناپاک ہیں، ناپاک کپڑے پہن کے گھومتے ہو. بس آپ پہنچو ہم آ رہے ہیں ادھر ادھر. اچھا بعد اوقات یہ ہوتا کہ جب یہ مدنی دورہ کرنے کے لیے ہم پہنچتے تھے عصر و مغرب کے درمیان، یا بعد اوقات زور کی نماز کے بعد ہمارا ہلکا ہوتا تھا تو نکلتے تھے چلو نیکی کی دعوت دے کر مسجد میں لے کر آئیں گے. یہ دور سے دیکھتے تھے یہ دعوت اسلامی والے آ رہے سے بھاگ جاتے تھے، کوئی ادھر نکل جاتا تھا، کوئی ادھر نکل جاتا تھا. ہم بھی سمجھ آتے تھے یار چلو بیچارے کو کیا شرمندہ کر رہا. اب یہ دعوت اسلامی والا کدھر کے لیے بلانے آیا تھا؟ مسجد کے لیے کہ مسجد آئیں گے. مسجد نہیں آتے تھے. نمازوں میں آدھی صف، ایک صف، فجر کا تو حال برا. یہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں. اور اللہ نہ کرے کوئی فلم دکھانے کے لیے کسی کی دعوت دے دی جائے کہ جناب یہاں فلم دکھائی جائے گی، پھر آپ دیکھیے کہ رش کتنا لگتا ہے. یعنی فلم دیکھنے کے لیے رش لگے گا. خدا نہ خواستہ کوئی میلہ گناہوں بھرا لگ جائے، ڈول بج رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، کوئی کتے لڑا رہا ہے تو کوئی مرغے لڑا رہا ہے تو کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. حضور بکروں کی لڑائی کروا رہے ہیں، بکروں کی لڑائی کروا رہا ہے. بھائی اس سے تھک جائے گا تو بھی بندے لڑوائیں گے. یعنی عجیب دنیا ہے. بندے لڑوانا، کتے لڑوانا، تو مرغے لڑوانا، تو مطلب کہ جانور لڑوائیں، بندے لڑوائیں. ارے خدا کے بندوں کیا اس کے لیے آئے ہو دنیا میں؟ کیا یہ مطلب کہ جانور لڑوانے اور بندوں کو لڑوانے آئے؟ ہم تو اللہ کی عبادت کے لیے آئے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عجیب تماشے، جس کو دیکھو تو میلوں میں گھس گیا ہے. او ڈول بج رہے ہیں، او تماشے ہو رہے ہیں، او یوں یہ ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے. تو یہ سب ادھر رش ملے گا آپ کو، خوب رش ملے گا. یہ سب آپ کو پتا ہے جو میں بتا رہا ہوں. ایسا رش ملے گا دیکھنے جیسا ہوگا. ٹکٹیں لے لے کر لوگ جاتے. یعنی یوں کہو کہ مفت میں جنت پہ جانے کے لیے بلایا جاتا ہے، کوئی آنے کو تیار نہیں، اور ٹکٹ خرید خرید کر جہنم کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ وہ کلچر ہے جسے ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور اس کے لیے آپ کو یعنی یہ جہاں جہاں میں اندھیروں کا ذکر کر رہا ہوں، ان اندھیروں کا اگر آپ کہیں علاج نکالنا چاہتے ہو تو اس اندھیرے کا علاج علم کا نور ہے، علم دین کا نور. اس کے لیے آپ کو مدرسۃ المدینہ بالغان کھولنے ہوں گے. ابھی حال میں خبر پڑی، اب بتائی مجھے کسی نے، وہ کیا تھی، وہ گدھے سے باندھ کر. جی ایک گدھا جو تھا وہ کسی کے کھیت میں چلا گیا چرنے کے لیے. تو اب ایک بچہ تھا جو اس کو نگہبانی اس کی گدھے کی کر رہا تھا، لیکن گدھا ہی ہوتا ہے، چلا گیا کھیت میں. اب وہ جو کھیت کا مالک تھا اس نے کیا کیا، اس نے گدھے کے گلے میں رسی ڈالی اور دوسری رسی بچے کو جو ہے وہ باندھ دی اور گدھے کو جو ہے وہ لڑا دیا. اب لڑا رہا ہے. اب آپ وہ بچہ آپ
तसव्वुर करें कि वो जमीन पे कैसे रगड़े जो है वो खा रहा होगा। गधा बच्चे को लेकर दौड़ा, बिल्कुल गधा बच्चे को लेकर दौड़ रहा है और जुड़ा रहा है ना जी उसको। वो अब मारे गले में रस्सी बांधेंगे और पीछे से मार देंगे उसको, वो तो भागना शुरू कर देगा। तो अब वो बच्चा इस जो है वो जख्मों की ताब न लाते हुए बच्चा जान भाग गया, उस पर इंतकाल हो गया। इंतकाल हो गया। देखिए ये क्या हो रहा है। अब ये कोई शराफत है, कोई इंसानियत है? या तो अपने जानवर को संभाल के रखते, इतना ही जान का अपने का खौफ है तो जानवर अपना साम के रखते। जानवर तो जानवर होता है यार, वो जानवर को प्री प्लानिंग थोड़ी आता है यार, ये मेरे मालिक का नहीं, दूसरे का खेत, इस खेत पे जाकर मैं चढ़ूंगा। क्या जानवर प्लानिंग के साथ आएगा? ऐसा नहीं होता। ये तो जुल्म, कितना बड़ा जुल्म है कि सिर्फ एक खेत के नाम पर या इस तरह मतलब के चरने के नाम पर हम किसी की जान ले लें। ये सब इल्म की कमी है। और इस पर फिर तमाशा भी होते होंगे ऐसे पर, और कोई बिगाड़ भी नहीं सकता ऐसों का। बाजों का फिर पीछे हाथ होता है ना, बाजों के पीछे हाथ होता है। अगर कोई कुछ करने के लिए जाए, ओ हमारा आदमी है, हाथ नहीं लगाना, तो भाई तू सब बहुत तेरा आदमी है, ऐसी पड़ेगी अल्लाह तबारक व तआला की गिरफ्त ऐसी आएगी कि सारी एकरी निकल जाएगी। मेरा आदमी ने तेरा आदमी है, जुल्म करते रहो, मेरा आदमी है, हाथ नहीं लगाना, इसको नहीं लगेगा हाथ। और तौबा किए बगैर मर गया और कब्र में जो फरिश्तों ने जो मारा ना, फिर पता चलेगा कि किसका आदमी था। और ये जिसका आदमी था ना, उसको भी अगर लाया गया ना कि तू इसकी सरपरस्ती करता था ना, ये जुल्म करता था, ज्यादती करता था, औरतों पर जुल्म करता था, लोगों को खड़ा कर कर सबके बीच में औरतों को जलील किया जाता था, तू क्या करता था? सरपरस्ती करता था इन जालिमों की, जमीनों पर कब्जे करने में सरपरस्ती करता था, इनकी जुल्म भी करता था, जालिमों की मदद भी करता था। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। हम सबको डरना चाहिए, एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। अगर हमारे खेत में आके कुछ सब्जियां जो है वो किसी के बच्चे आ गए, जैसे मिसाल के तौर पर बच्चे आ गए, बच्चे जो है वो शलजम जो है वो बोए हुए हैं, अब उनको जो है वो उखाड़ रहे हैं बच्चे, या गाजरें जो है वो लगाई हुई हैं, उन गाजरों को जो जमीन से निकाल रहे हैं। अब हम क्या करें? हम खाली देखते रहे, जो भी आता रहे हमारी जमीन में से जो है वो सब्जी निकालता रहे, ले जाता रहे। भाईजान कोई अगर नुकसान कर रहा है आपकी चीजों का, जी कोई नुकसान कर रहा है, तो आप उसको समझाएं, आप इनके घर वालों से बात करें, सही जो लोग उनसे बात करें कि ये क्या हो रहा है, ठीक समझाने कुछ। अब समझाने जाएंगे तो पता चलेगा वो शेर का सवा शेर है, वो भी लड़ने के लिए बैठ जाएंगे। कोई नरमी, प्यार, मोहब्बत को दरगुजर, ये हमारे माशरे में क्या खत्म हो गया? क्या लड़ाई मार कुटाई हुजूर बढ़ती चली जा रही है। आप अंदाजा लगाइए कि एक शख्स जो है वो अपनी बकरी जो है वो लेकर जा रहा था, रास्ते में जो है वो कुत्ता बंधा हुआ था, उस कुत्ते ने बकरी पर जो है वो हमला करने की कोशिश की, तो जो बकरी का मालिक था उसने कुत्ते को छड़ी मारी। ये हमारे सिंध का जो है एक वाक़या मुझे आज ही बताया किसी ने। तो उसने कुत्ते को बकरी से दूर करने के लिए छड़ी मारी। कुत्ते के मालिक को पता चल गया, हाँ जी मेरे कुत्ते को इसने छड़ी मारी है। अब वो लड़ने मारने के लिए आपस में बिल्कुल तैयार हो गया, झगड़ा हो गया, झगड़ा शुरू हो गया जी। बिल्कुल। आपको हुजूर में एक और इससे चंबे वाली बात बताऊं। जमीन है, जैसे ये दरमियान में जगह है ना, यहां पर दरख्त लगा हुआ है। अब उस दरख्त पर 20 बंदे कत्ल हो गए। एक तो वो है जिसकी जमीन में है, दूसरा कह रहा है भाई तुम्हारी जमीन में है तो इसका आधा हिस्सा तो मेरी जमीन में भी है ना, इसकी टहनियां जो शाखें हैं ये मेरी जमीन पर तो आ रही है ना। इस बिना पर इन दोनों में इतना झगड़ा हुआ, 20 अफराद जो है वो कत्ल। अल्लाह अल्लाह। इस तरह के वाकयात माशरे के अंदर जो है वो चल रहे हैं। झगड़ा तो यूं, लड़ाई तो यूं रखी हुई है जैसे यानी गुस्सा जो है वो नाक पे रखा हुआ है, ये हाल बना हुआ है हुजूर। और क्या बताऊं आप, ये तो बहुत कुछ है। सुलह करवाने जाते हैं तो वहां पर भी लड़ाई करके आ जाते हैं। एक दो बंदों की लड़ाई हुई, अब उनमें से ये 3 बंदे गए सुलह करने के लिए, चले भी जाके बैठते हैं, सुलह करते हैं। अब उसने कहा कि भाई पहले जब तुम लोगों ने मुझे मारा था उस वक्त तुम्हें होश ही नहीं थी, आज सुलह करने आ गए हो। पहले तो जितनों ने मारा था मारा था, अब जो सुलह करने गए थे ये उसको कूट के मार के खून करके ये जो है वापस आ गए। ये भी ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है तो हाथ उठाएं। नहीं, अगर हो रहा है वाकई हाथ उठाएं। अच्छा, हमें पता है जब ऐसा हो रहा है
تو اس کو ختم کرنے کا کیا ہم نے سوچا؟ ہونا ہے ہونے دو، تبصرہ ہونا ہے تو ہونے دو، اخبار میں آتا آنے دو۔ دیکھیے میرے آپ کو کس سے بھی آگے کی بات بتاؤں؟ ابھی بتانا ہے، ابھی ایک وہ ہے، باقی کالز بھی ہیں ان کو بھی لیں گے انشاءاللہ۔ ایک شخص جو تھا وہ ہوٹل پر بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا، یہ بھی دیہات کا، ہمارے سندھ کے علاقے کا ایک واقعہ شیئر کیا۔ کچھ ٹائم سے ملاقات کی، جیسے آپ نے حکم فرمایا تھا یہ کچھ وہ ہونا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہوٹل پہ یعنی ہمارے علاقے میں ایک بندہ ہوٹل پہ کھانا کھا رہا تھا، اس نے ایک مرتبہ گریوی منگائی، یہاں بھی گریوی لاؤ، بندہ گیا بہرا گیا گریوی لے کر آیا، دوسری مرتبہ سے پھر کہا ہاں بھائی گریوی لے کر آؤ، دوسری مرتبہ وہ پھر گریوی لے کر آ گیا، تیسری مرتبہ اس نے پھر کہا گریوی لے کر آؤ۔ اب وہ جو لانے والا تھا بہرا تھا، اس نے کہا بھائی جان آپ کی گھر میں بھی کوئی عزت ہے، گھر میں بھی کوئی 3 مرتبہ آپ کو اس طرح سالن دیتا ہے؟ اب یہ غصے میں آیا، اس نے گلاس اٹھا کے مارا اس کو، جناب بہرے کو، اس کے سر میں مارا، اور وہ جو ہوٹل کا ماحول جو پہلے کھانے پینے میں تھا اب وہ لڑائی مار کٹائی کے اندر جو ہے وہ تبدیل ہو گیا۔ یہ بھی چیزیں جو ہے چل رہی ہیں ساتھ میں۔ اس کا مطلب ہمارے قوت برداشت کی کمی ہے، صبر، برداشت، درگزر، اس کی کمی ظاہر ہو رہی ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کیا اس غصے والے، عدم برداشت والے، مار کٹائے والا معاشرہ کبھی مثالی معاشرہ بن سکتا ہے؟ کیا مسلمان مسلمان کو مارے گا؟ کیا مسلمان مسلمان کو قتل کرے گا؟ کتے کو بھی ڈنڈی مارو تب بھی بندہ ماریں گے، گدھے کو ڈنڈی مارو تب بھی بندہ ماریں گے۔ یعنی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دے، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، سبحان اللہ، اور جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ۔ ہم جوڑنے کے بجائے توڑنے جاتے ہیں، ہم ظلم کا بدلہ ظلم در ظلم سے لے رہے ہوتے ہیں، اور معاف کرنا تو لگتا ہے کتابوں میں لکھا ہے۔ اے دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں آئے ہوئے اسلامی بھائیوں، کم از کم آپ یہ درس ضرور لے کر جائیے گا کہ ہم آج کے بعد مار کٹائی میں نہیں پڑیں گے۔ معافی، درگزر، نرمی، پیار، محبت، معاف کرنا، چلو یہ ادھر ہے کوئی بات نہیں، کیا کہیں گے؟ بولے تو صحیح، آپ کے تو نکلے گا بھی نہیں تھی جلدی منہ سے، کوئی گل نہیں، پنجابی میں بولے کوئی گل نہیں، ہاں اب وہ سندھی الگ بولیں گے، پنجابی الگ بولیں گے، پٹھان، دعوت اسلامی تو ساری دنیا کی ہے نا، مدینہ مدینہ، سبحان اللہ، کوئی بات نہیں۔ آپ بولیں یوں، جیسے مثال دیتا ہوں، جیسے میں کر رہا ہوں نا، کوئی بات نہیں، کرے تو صحیح، کوئی بات ایسے تھوڑا مسکرا کر، کوئی بات، کرے تو صحیح ایسے ہی، تھوڑا پریکٹس کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، کرے ابھی کیمرے میں میں بھی دیکھ رہا ہوں آپ کو، ناظرین نہیں خالی بولنا نہیں ہے، تھوڑا ایک دوسرے کو دیکھ کر کہیں کوئی بات نہیں، کرے تو صحیح، کیا حرج کیا ہے، کوئی بات نہیں۔ اچھا اب تو یہ بولا کوئی بات نہیں، اس کا ایک بات ہوگا کیا کریں گے؟ اب نہیں کرنا، ابھی کوئی بات نہیں، وہ اس دن بولا تھا مدنی چینل پر، اب کرنا نہیں، تو یہ نہیں بولا کہ یہ اب کرنا نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ 100 دفعہ کرے نا تو اپنے کو 100 دفعہ کیا بولنا ہے؟ کوئی بات، کیا بولنا ہے؟ کوئی بات، کوئی بات نہیں۔ اچھا کوئی بات نہیں کون بولے گا؟ کہ جس کے ساتھ غلط ہوا، جس کے ساتھ غلط ہوا یہ کیا کہے گا؟ کوئی بات، کوئی بات نہیں، تو ادھر ہے کوئی بات نہیں، چلتا ہے کوئی بات نہیں۔ اگلا بولے تم کو غصہ نہیں آتا؟ اب بولو غصہ آتا ہے، میں پی جاتا ہوں، مجھے اللہ جنت دے گا۔ اللہ، غصہ آتا ہے، میں پی جاتا ہوں، اللہ مجھے جنت دے گا، سبحان اللہ، اللہ مجھے معاف کرے گا، مجھے برا لگتا ہے میں معاف کر دیتا ہوں، کیوں معاف کرتا ہے؟ اللہ جنت دے گا۔ اس سے زیادتی کی تھی، میں نے چھوڑ دیا، کیوں چھوڑا؟ اللہ جنت دے گا۔ کس امید پر؟ اللہ کیا دے گا؟ جنت دے گا، جنت دے گا۔ میں نیکی کروں گا، میں پرہیزگاری اختیار کروں گا، میں معاف کروں گا، میں درگزر سے کام لوں گا، میں اللہ کے لیے کروں گا،
کیوں کرو گے اللہ کے لیے؟ اللہ کیا دے گا؟ جنت دے گا. سب مل کر بولے اللہ کیا دے گا؟ جنت دے گا. اس کے کرم سے دے گا، اس کے فضل سے دے گا. تو اب کیا بولنا ہے؟ اور اگر مثال کے طور پر ہم سے غلطی ہو گئی، دھکا لگ گیا، وہ جانور ہی چلا گیا، اب اگلا بولے او تیرا جانور میرے کھیتوں میں آ گیا، تو اب آپ اسے لڑو نہیں، تو جانور ہی آیا نا، میں کبھی تھوڑی آیا ہوں، جانور تو جانور ہے، تو یہ لڑے نہیں. اگر مثال کے طور پر ایسا ہو گیا یا کچھ اور کام ہو گیا، کسی کے پاؤں پر پاؤں آ گیا، کوئی دھکا لگ گیا، کوئی اور 20 کام ہو گئے غلط، ہم سے غلطی ہو گئی یا ہمارے کسی تعلق والے سے غلطی ہو گئی، اگلا گرم ہوا تو ہم کیا کہیں گے؟ معاف فرما دیں. معاف کر دیجئے. کیا کہیں گے؟ ہاتھ جوڑنے آتا ہے؟ ہاں. کیا کہیں گے؟ یہ ادھر ادھر سارے وہ ادھر میرے کو لگتا ہے ان کا موڈ نہیں ہے، ادھر جو بیٹھے ہوئے ہیں باہر آگے پیچھے سارے موڈ میں آؤ. انشاءاللہ اگر یہ معاشرہ بن گیا نا، ایک بولے معاف کر دیجئے، دوسرا بولے کوئی بات نہیں. ایک بولے کیا؟ معاف کر دیں. معاف کر دیجئے، دوسرا کیا بولے؟ کوئی بات. کوئی بات نہیں. آپ بتاؤ مزہ نہیں آئے گا آپ کو اپنے گاؤں میں، دیہات میں، شہر میں؟ یہ اخبار والے بھی ڈھونڈتے ہو گئے کہ کیا بات ہے آج کل تمہارے گاؤں دیہات میں کوئی جھگڑا وغیرہ نہیں ہوتا؟ تو آپ بولنا کوئی بات نہیں. ہم لوگ گئے تھے دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں، وہاں الحمدللہ ہم کو سکھایا ہے کہ معاف کر دیجئے. کیا کہیں گے؟ معاف کر دیجئے. ایک دوسرے کو دیکھ کر بولیں. آپ یہی تو مسئلہ ہے، نہیں بول. دیکھیں آپ کا تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، پھر بھی نہیں بول رہے ایک دوسرے کو، جب ہوگا تو کیسے بولو گے؟ یہ پریکٹس ہے. پریکٹس کریں، یہ چیز کریں آپ، یہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. کریں ایک دوسرے کو دیکھ کر گئے، نہیں دیکھیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سلمان بھائی معاف کر دیجئے. کوئی بات نہیں، آپ معاف فرما دیں. سلمان بھائی معاف کر دیں. کوئی بات. ارے معاف کر دیجئے. کیمرہ مین آپ بھی معاف کر دیجئے. چلو بھائی آپ بھی معاف کر دینا. ایک دوسرے کو دیکھ کر کہیں. یہ بولنے کی عادت ہی نہیں ہے نا ہماری، بولنے کی عادت نہیں. اگلے کے بیل نے مارا، اپنے اس کو ماریں گے. اگر اس کو بھی نہیں مارے گا تو بیل کو ماریں گے. لے تیرے بیل نے مارا میرے کو. تو یہ جھگڑالو انداز جو ہے نا، جھگڑالو لڑائی جھگڑے کا انداز، اس سے اپنے کو آج سے جان چھڑانی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تو غلطی ہو گئی تو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ معاف کر دیجئے. نہیں بول نہیں رہے ایک دوسرے کو یار آپ لوگ. مجھے ہاتھ اٹھا کر نہیں بولو، میں نے ایک دوسرے کو بولیں. اچھا ایک بولے معاف کر دیجئے، دوسرا کیا بولے گا؟ کوئی بات. یہ سیکھنے کے لیے ابھی ہم نے ایک دوسرے کو بگاڑا نہیں ہے. صحیح بات. بظاہر تو کوئی ایسی صورت نہیں ہے. یہ باہر والے کر رہے نہیں کر رہے؟ باہر والے مشکل لگتا ہے، نظر تو نہیں آ رہے کچھ کرتے ہوئے، کر رہے ہیں تو ذرا ایک بار پھر کریں. معاف کر دیجئے. آپ نے کیا بولنا ہے جواب میں؟ معاف کیا آپ کو. آئندہ نہیں کرنا یہ جملہ نہیں بولنا، آئندہ نہیں کرنا. سر پیچھے رہ جائے گا پھر تو کیا مطلب، وہ کرتا رہے گا، ہم معاف کرتے رہے گا، کوئی بات نہیں، یہ تو نظام ہی چلتا رہے گا. کیوں وہ کرتا رہے گا؟ وہ بھی انسان ہے نا. اور اگر ہم بار بار معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو بار بار ثواب بھی تو دے گا. سبحان اللہ. ثواب پر نظر رکھے، ثواب پر. ہم کو جنت چاہیے، مجھے تو جنت چاہیے بس. اللہ جنت دے دے، اللہ جنت دے دے، اللہ جنت دے دے بس. معاف کریں، درگزر کریں. وہ امیر سنت نے لکھا ہے نا اس میں پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب میں، کہ وہ شور کھانے کے لیے بیٹھے تو وہ نمک کم تھا. اب غصہ تو بہت آیا، نمک کم ہے. اب بیوی کو سنانے کے بجائے کہا ہے کہ میرے سے بھی تو غلطی ہوتی رہتی ہے، تو کیا اب اس سے غصہ کرنا. اسے دل ہی دل میں معاف کر دیا.
جب مرنے کے بعد اس کو خواب میں دیکھ کر کسی نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو اسے جواب دیا کہ میں نے اپنی بیوی کو معاف کیا، اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب گھر میں کریں گے یہ؟ ادھر تو ٹائم پر روٹی نہیں ملے گی، روٹی نہیں بناتی ہے، اس کو معاف کیا کریں گے؟ تو سیدھی تھپڑ دیں گے پھا کر کے، اور پھر بتائیں گے میں مرد ہوں۔ گائے بیوی کو ماریں گے، عورت کو ماریں گے، بھائی بہن کو مارے گا اور کہے گا میں مرد ہوں۔ عورت کو مارنا ایک مردانگی، اس طرح بے دردی کے ساتھ مارنا، کیا درگزر اور معافی نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں ہمارے اندر؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، درگزر کرے۔ روٹی ٹائم پر نہیں پکی، گرم نہیں رہا، نمک کم ہو گیا، مرچ مسالہ کم ہو گیا، تو کیا فرق پڑتا ہے یار؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ معاف کرنا اختیار کرو، دل بڑا کرو۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے ویسنا بھائیو، کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں یار، چھوٹی چھوٹی باتوں پر یار۔ کتا ہمیں لڑا دے گا، اب بتاؤ یار یہ کوئی طریقہ ہے؟ ایک کتا دو مسلمانوں کو لڑا دے گا، ایک گدھے نے دو مسلمانوں کو لڑا دیا، ایک مرغے نے دو مسلمانوں کو لڑا دیا۔ کچھ بولنا ہے؟ اب کسی اور کو تو آ کر لڑانے کی ضرورت نہیں نا، یہ کتے گدھے اور گھوڑے کافی ہو گئے ہم کو لڑانے کے لیے، کہ ان پر لڑ پڑیں گے، زمینوں پر لڑ پڑیں گے، جگہوں پر لڑ پڑیں گے، عورتوں پر لڑ پڑیں گے، شک پر لڑ پڑیں گے، بچوں کی لڑائیوں پر ہم لڑ پڑیں گے۔ کیا لڑنے کے لیے ہی آئیں کیا؟ آج سے نیت کرو میرے میٹھے میٹھے پیارے بھائیو، لڑائیں اور دشمنیاں ختم۔ یہ ادھر سے آج ذہن لے کر جانا، آپ لڑائیاں ختم، دشمنیاں ختم۔ اگر جا کر کوئی خدا نہ خواستہ لڑنے دشمنی اتارنے آئے بھی نا، اب معافی مانگ لینا، یار مجھے معاف کر دو، میں نے نہیں لڑنا، میں نے نیک بننا ہے، میں ایک اچھا مسلمان بن کے جینا چاہتا ہوں، میں مسجد کا راستہ دیکھنا چاہتا ہوں، جو ہوا غلطی ہو گئی، جو کھایا پیا میں تمہارا اتار دوں گا۔ ہوتا ہے بعض اوقات آدمی کھا پی کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تو خالی معافی مانگ لینے سے وہ تھوڑی بولے گا ٹھیک ہے تو فیضان مدینہ ہو کر آیا ہے، اچھا بن کر آیا، میرے پیسے تو دے۔ تیرے کو یہ تھوڑی سمجھا کر بھیجا تھا کہ لاکھوں روپے کھا کر بیٹھا ہے تو میں تجھے معاف کر دوں گا، اس کے پیسے بھی واپس ہوتے۔ ٹھیک ہے ہو گئی غلطی بھائی، معاف کر دو، میں انشاءاللہ ایک ایک پائی آپ کی ادا کروں گا۔ معاف کرتا ہے بھائی کہ نہیں کرتا؟ معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ معاف کرنا یا نہیں کرنا؟ نہیں کرنا، ٹھیک ہے ایسا یہ نہیں کریں گے، نہیں کرو گے نا، کیسے معافی مانگو گے؟ معاف کر دیجیے۔ یہ دوستوں میں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں آپس میں، لڑکے میں 4 لڑکے وہ اپنے دوست کے لے آتا ہے، 4 وہ اپنے دوست لے آتا ہے، یہ لڑائیاں شروع ہو گئی۔ آج سے آپ یہ ذہن بنا لو، اپنے کو لڑنا نہیں ہے، ہماری لڑائی ایک ہی کے ساتھ ہے، ہماری جنگ ایک ہی کے ساتھ ہے، اور وہ شیطان، اور شیطان کے خلاف جنگ جاری ہے، شیطان سے جنگ ہماری جاری ہے، اور یہ کبھی جنگ ختم نہیں ہوگی، کبھی کمپرومائز نہیں ہوگا شیطان کے ساتھ، نو سیز فائر۔ اور غیبت کے خلاف بھی جنگ جاری ہے، یہ جنگیں ہماری جاری ہیں، شیطان سے لڑائی ہماری جاری ہے۔ ہم آپس میں کیوں لڑیں گے؟ یہ سب علم کی کمی کی وجہ سے۔ اور آج آپ ذہن بنا کے جاؤ، انشاءاللہ آج سے ہمارے اپنے علاقوں میں ہم اپنے طور پر پیار، محبت اور امن پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ کچھ کالز کو شامل کر چلے کچھ کال ناظرین کی بھی لے لیں، کچھ آوازیں چلے دیکھیں ناظرین کیا کہہ رہے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاکر عطاری محبوبہ یوپی ہند سے عرض گزار ہوں۔ پیاری نگرانی شورا کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ یہ علم کی کمی ہمارے اندر آئی کس طرح، اور اب اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہمیں اس کا کیا حل نکالنا چاہیے؟ اس کے لیے کیا کوششیں کرنی چاہیے؟ اپنا کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ برائے کرم ارشاد فرمائیں، جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ دیکھیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے تحت اگر میں عرض کروں تو علم دین حاصل کرنے اور علم کی کمی پورے کرنے کے بہترین ذرائع ہفتہ وار اجتماع دعوت اسلامی کا، مدرسۃ المدینہ بالغان، درس فیضان سنت، یہ سب علم دین
सीखने और इल्म की कमी पूरे करने के ज़राए। तो मदनी मुज़ाकरा, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़े तो मदनी काफिला, माशाअल्लाह, मक्तबुल मदीना की किताबें लेना, इसका मुताला करना, जामियतुल मदीना के ज़रिए इल्म हासिल करना, आलिम बनना। अब आप इतने आए, अब बताइए क्या आपके गांव देहात में इतने नौजवान रहते हैं, क्या वो आलिम नहीं बन सकते? अगर हर गांव से एक या दो आलिम बन जाए तो अल्लाह वो दीन लाए, हर घर से आलिम मिले। लेकिन क्या हमारे गांव देहात से हम लोग आलिम बनाने के लिए नहीं दे सकते? बल्कि आप जो आए, क्या आप नहीं कह सकते यार मैं आलिम बनूंगा? कितने नौजवान यहाँ मुझे नजर आ रहे हैं, शायद उनका कोई ऐसा खास काम भी नहीं होता होगा। दरस निज़ामी में दाखिला ले लें, आ जाए जामियतुल मदीना के अंदर, इल्म दीन हासिल करें, खूब इल्म का नूर पाएं और वापस जाकर अपने गांव में, अपने शहरों में इल्म का नूर आम करें। जहालत के खिलाफ बिल्कुल जंग करें, जहालत को दूर करेंगे, इंशाअल्लाह इल्म दीन का नूर आम करेंगे। तो यही ज़रा है। इसी तरह दावत इस्लामी के ऑनलाइन सर्विसेज हैं, दावत इस्लामी की वेबसाइट है, दावत इस्लामी का सोशल मीडिया है, उसके ज़रिए इल्म दीन हासिल करने के बेहद ज़रा हैं। माशाअल्लाह माहनामा फैज़ान मदीना हर माह हासिल करें, उसको पढ़ें, इंशाअल्लाह इल्म दीन हासिल होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सगे अत्तार मोहम्मद शाहरुख अत्तारी, हिंद अमानी का बिना बुंदी राजस्थान हिंद से अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह सिलसिला मिसाली मुआशरा और मौजू माशाअल्लाह इल्म की कमी, बहुत बेहतरीन मौजू है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमारे निगरान शुरा को नजर बद से बचाए और अल्लाह अज़्ज़ा व जल इनको सलामत रखे। निगरान शुरा की बारगाह में मेरा एक सवाल था कि बाज इस्लामी भाई ऐसे होते हैं जो बगैर इल्म के हदीसें पेश करते हैं, बगैर इल्म के कुरान और सुन्नत की बातें करते हैं, बगैर इल्म के कोई सी भी दलाइल दे देते हैं, बगैर इल्म के कुरान की जो आयत होती है उस आयत को हटाकर दूसरी आयत दे देते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला बूंदी समेत दुनिया के तमाम मुसलमानों पर रहमत की नज़र भी फरमाए और रहमत का मी भी बरसाए, आमीन। और रही बात बगैर इल्म के, तो ये तो खैर कहाँ नहीं होता होगा बदकिस्मती के साथ कि पता है नहीं। तो हदीस में यूँ आया है, कुरान में यूँ आया है, अल्लाह ने यूँ फरमाया है। बल्कि बास तो बड़े बूढ़े पता है क्या करते हैं कि तलाक हो जाती है, कहते हैं छोड़ो छोड़ो आइंदा नहीं करना, अल्लाह माफ़ करेगा, माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह। यानी तलाक के हो जाती हैं, तलाक के मुगल्लज़ा, यानी बिल्कुल तलाक पड़ गई, अब दोनों में जुदाई लाजिम हो गई है, फिर भी ये मतलब कि मिला जुला के बिठा देते हैं नमाजों के मसाइल में। तो किसकी मसले, तो याद रखिए जब तक कि इल्म के बगैर ये बात करना ये दुरुस्त नहीं है। और इस तरह आजकल जिस तरह ये चल पड़ा है कि ये हदीस अपने तौर पर बयान कर देंगे, आयत अपने तौर पर बयान कर देंगे, तो इसकी कई सूरतें हराम और नाजायज़ की हैं। अल्लाह ताला इससे बचने की हमें तौफीक अता फरमाए। ये इंशाल्लाह मदनी माहौल से वाबस्ता रहेंगे ना तो अल्लाह की रहमत से ये सारी चीज़ें सीख जाएंगे। आप बताओ, इल्म हासिल करने का इतना आसान और इतना खूबसूरत मौका आज जो हमें मिल रहा है, क्या पहले लोगों के पास था? खिलाया जाए, पिलाया जाए, सुलाया जाए, बत्ती, पंखे और छतें और मतलब मिन्नत समाजत सब कुछ करा, उसके बाद भी अपने को इल्म दीन हासिल नहीं करना होता। मैं तो कहूँगा कि सारे के सारे 12 माह के मदनी काफिलों में सफ़र कर जाए, कुछ ऐसा मदनी इनकलाब आ जाएगा इंशाल्लाह हमारे देहातों में और इसके अतराफ में, शहरों में भी मदनी इनकलाब आ जाएगा। ये सारे 12 माह के मदनी काफिलों के मुसाफिर बन जाएं, इल्म दीन सीखें, जज्बा हासिल करें, इनमें कई इमामत कोर्स कर लें कि अपनी अपनी जाकर मसाजिद में, हम मसाजिद उसी बना कर देंगे आपको इंशाल्लाह, नई मसाजिद बनाएंगे, इमामत कोर्स करें और जाकर अपने शहरों में, इलाकों में इमामत के जरिए मुदरिस तदरीस करें, मुदरिस बने, आप कुरान पाक दुरुस्त पढ़ाने वाले बने, मुअल्लिम बने, ताकि हम इल्म दीन अपने गांव देहातों गोठों में और इस तरह के अतराफ में हम इंशाल्लाह इसको आम कर सकें इंशाल्लाह। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता करे, आमीन। जी, कॉल चले।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ نسانی معاشرہ، ماشاء اللہ عز و جل، اس کی جتنی تعریف کی جائے کم اور کم ہے۔ اللہ عز و جل نگران شورا کو شاد و آباد رکھے۔ نگران شورا، آپ سے سوال ہے کہ علم دین حاصل کرنا کتنا ضروری ہے؟ اس کی علم دین حاصل کرنے کی اہمیت بھی ارشاد فرما دیجیے۔ دیکھیے، کم از کم اتنا تو بندہ علم حاصل کرے مسلمان کہ حرام اور حلال کی تمیز اس کو آ جائے، ہے یا نہیں ہے، جائز اور ناجائز کی تمیز آ جائے۔ اب آپ بات کر رہے ہیں، اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا یہ کلام یا میری یہ بات غیبت ہے، پتہ ہی نہیں ہے، سیکھی نہیں ہے کہ غیبت کس کو کہتے ہیں، غیبت کی تعریف کیا ہے، غیبت کی ڈیفینیشن کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اب آپ بول رہے ہیں، اچھا جو سن رہا ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ یہ غیبت ہے، دونوں کو نہیں پتا غیبت ہے، مگر غیبت کا گناہ تو ملے گا نا جبکہ وہ غیبت ہے۔ تو کیا اب پتہ چلا ہے کہ غیبت کا علم سیکھنا فرض ہو گیا، ورنہ حرام سے کیسے بچیں گے، چگلی سے کیسے بچیں گے، حسد کسے کہتے ہیں؟ بھائی آپ، حسد تو دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اب یہ جو آپ کا اس کے بارے میں جو خیال آ رہا ہے، جو آپ کے دل میں جو اس کے جو تصور ہے، یہ حسد ہے۔ فور ایگزامپل، مثال یہ حسد ہے۔ اب آپ کو حسد کی تعریف ہی نہیں پتا تو اب حسد سے بچیں گے کیسے؟ جو آپ کر رہے ہیں یہ تکبر ہے۔ اب تکبر حرام، جہنم میں لے جانے والا کام۔ تو اب تکبر پتہ ہی نہیں ہے کہ تکبر کہتے کس کو ہیں، تو پھر تکبر سے بچیں گے کیسے؟ نماز پڑھ رہے ہیں تو قرات ہی درست نہیں ہے کہ نماز درست ہو جائے، تو نماز درست نہیں ہوگی تو جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں نا، اذا فات الشرط فات المشروط، اگر شرط فوت ہو جائے تو مشروط فوت ہو جاتا ہے۔ یعنی جب شرط ہی نہیں رہی، فرضی پورا نہ ہوا، شرط ہی پوری نہ رہی، تو آپ کی نماز کا اور ہماری نماز کا کیا ہوگا؟ ساری زندگی ہوگی قرآن پڑھ دیں، ساری زندگی گزر گئی ہے اور بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ یہی تو افسوس ہے کہ ساری زندگی گزر گئی اور صحیح نہ پڑھ سکے، یہی تو افسوس ہو رہا ہے۔ بنیادی افسوس کیا؟ ساری زندگی گزر گئی، نماز صحیح نہ ہو سکی۔ بھئی اتنا تو آپ کو پتا ہے۔ اچھا آپ منہ کدھر کر کے نماز پڑھتے ہیں یہ بتائیے؟ ابھی آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ کا منہ کس طرف ہے؟ قبلے کی طرف ہے؟ کس طرف منہ ہے آپ کا؟ بتائیے کس طرف منہ ہے؟ انشاءاللہ سیکھیں گے اللہ نے چاہا تو۔ کس طرف منہ ہے؟ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا کیا ہے؟ شرط ہے۔ کیا ہے؟ نماز کی شرط ہے۔ جو فرض سے پہلے ہے وہ شرط ہو گئی، جو فرض کے اندر ہے وہ فرض ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہو گئی؟ اچھا آپ ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں، نماز ہوگی؟ کیوں نہیں ہوئی؟ سجدہ بھی صحیح کیا، رکوع بھی صحیح کیا، تلاوت بھی صحیح کی، سب کچھ صحیح ہے، کپڑے بھی پاک ہیں، کیا ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو نماز ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ ایک شرط پوری نہیں ہوئی۔ کیا شرط تھی وہ؟ قبلے کی طرف منہ کرنا۔ اب جو نماز کی اس کے علاوہ جو شرائط ہیں اگر وہ پوری نہیں ہیں، نماز کے جو فرائض ہیں وہ اگر ادا نہیں ہو رہے تو کیا نماز ہوگی؟ اب شرط کتنی ہے یہ پتہ نہیں، نماز کے فرض کتنے ہیں یہ پتہ نہیں، ان کی ادائیگی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی اس کا پتہ نہیں ہے، تو بتائیے کہ اس کا علم سیکھنا فرض ہوا یا نہیں ہوا؟ اچھا اب علم ایسا تو نہیں ہے نا کہ کوئی آ کر پرچی دے گا کہ اس کے اندر 7 فرض کی گولیاں ہیں، یہ گولیاں 7 کھا لیجئے صبح دوپہر شام تو آپ کو 7 فرض آ جائیں گے، آپ کو 6 شرط آ جائیں گی، یا 7 شرطیں آ جائیں گی، 6 فرض آ جائیں گے، آپ کو یہ 7 دن تک 20 گولیاں کھا لو تو 20 واجب یاد ہو جائیں گے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ کوئی آ کر ہم کو مطلب ایک شربت آ کر پلا دے گا کہ یہ پی لیجئے تو اس میں تجارت کے جتنے احکام ہیں یہ آپ سیکھ جائیں گے۔ یہ تھوڑی ہوگا کہ کوئی مطلب پانی پی کر، شربت پی کے، دوائی کھا کر ہم کو علم دین آ جائے گا۔ لوگ علم دین سیکھنے کے لیے میلوں کا سفر کرتے تھے، اپنا گھر چھوڑتے تھے، اپنا کاروبار چھوڑتے تھے۔ ہمیں کرنا کچھ بھی نہیں ہے اور ہم کہ ہمارے علم آ جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میٹھے بڑے پیارے اسلامی بھائیوں، کم از کم کچھ نہیں پانی پینے کے لیے مٹکے تک بھی چل کے جاتے ہو یار، پانی پینے کے لیے فریج تک چل کے جاتے ہیں آپ، پانی پینے کے لیے گلاس اٹھانے کے لیے بھی ہم جاتے ہیں
کھانا کھانے کے لیے کم از کم نوالا پکڑنے کے لیے بھی ہاتھ تو بڑھاتے ہو کہ نوالا خود اڑ کے منہ میں چلا جاتا ہے. چبانے کے لیے بھی تھوڑا منہ کو مشقت تو دانت ہلاتے نہیں ہلاتے. یہ سارے کام کرنے سے ہوتے ہیں. نوالا چبائیں گے تو نوالا چبے گا, نوالا اٹھائیں گے تو نوالا اٹھے گا, کھانا پکائیں گے تو کھانا پکے گا. خود سے کو روٹیاں نہیں پک جایا کرتی. ہر کام کے لیے وقت بھی ہے, ہر کام کے لیے محنت بھی ہے. تو علم دین سیکھنے کے لیے وقت اور محنت کیوں نہیں ہے؟ یہ کیسے بیٹھے بیٹھے آ جائے گا؟ اور اس کے نہ سیکھنے کی وجہ سے جن حرام ناجائز والے کاموں میں اللہ کی نافرمانی میں ہم پڑ رہے ہیں, اس کا کوئی احساس بھی تو ہمیں ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہالت ہمیں جہنم کی آگ میں لے جائے اور مرنے کے بعد پتا چلے کہ ہمیں تو آتا ہی کیا تھا. اللہ علم دین کا نور عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود, نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام. جس کا منبر ہوئی گردنے اولیاء, اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ, غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ, جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کی قدسی کہے ہاں رضا, مجھ سے خدمت کی قدسی کہے ہاں رضا. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما, ہماری بے حساب مغفرت فرما. یا اللہ تیری پسند کا بندہ بنا, علم دین کا نور عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
फरियाद है किश्तिए उम्मत के निगहबान, बेड़ा ये तबाही के करीब बान लगा